بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات پڑھتے بار محمد اور آل محمد. معصومکم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی رات ہے. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شہادت اخت الرضا معصومکم سلام اللہ علیہ کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کی یہ سائے مبارکہ کو ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. قرآن مجید کی جس آئے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. آئے کریمہ بشریت کو خطاب کر رہی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا ہے. اس فقرے کے ذریعے سے ذات، خاندان اور قومیت کے امتیاز کا خاتمہ کیا گیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور سب کی ماں جناب حوا سلام اللہ علیہا ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل. ہم ہی نے گھر، گھرانے اور خاندان ہم ہی نے بنائے ہیں. لیکن گھر، گھرانے، خاندان اور قوم و قبیلہ اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو. تمہارا قریبی رشتہ دار کون، تمہارا دور کا رشتہ دار کون ہے، تمہارا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ خاندان، گھر اور گھرانہ یہ برتری اور فضیلت کا معیار نہیں ہے. صرف گھر برتری کا معیار نہیں، اور نہ ہی صرف خاندان فضیلت کا معیار ہے. قرآن مجید نے فضیلت اور برتری کا ایک ابدی معیار بیان کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو،
خاندان فضیلت ہے پر سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، برتری کا ابدی معیار وہ روحانیت ہے، وہ معنویت ہے، اور وہ اخلاقی صفات ہیں جو جتنا معنویت، روحانیت اور روحی کمالات کے اعتبار سے جتنا افضل ہوگا، اتنا ہی خالق اور مالک کی نگاہ میں عظمتوں کا مالک ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اور یہ یاد رکھنا، تمہارا پروردگار، تمہارا مالک اور تمہارا رب خوب آگاہ ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ پاکیزگی کس کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس آیے کریمہ نے بڑے صاف لفظوں میں یہ بات واضح کر دیا کہ اگر صرف خاندان ہے اور خاندان میں روحی کمالات نہیں پائے گئے تو اس گھرانے کو افضل نہیں کہا جائے گا۔ خاندان کے ساتھ ساتھ، قوم اور قبیلے کے ساتھ ساتھ، گھر اور گھرانے کے ساتھ ساتھ نسلوں میں روحی کمالات بھی منتقل ہونا چاہیے۔ وہ گھر عظمتوں کا مالک بنتا ہے، وہ خاندان فضل و شرف کا مالک بنتا ہے جس خاندان میں کمالات نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر خاندان کو برتری بھی حاصل ہے تو خاندان کی بنیاد پر نہیں، اس خاندان میں پائے جانے والے روحی کمالات کی بنیاد پر ہے، معنویت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے انسان کی خلقت کی اور خلقت انسانی کے بعد لوگ قوموں میں، گروہوں میں تقسیم ہوئے، اور انہی قوموں میں سے ایک قوم عرب ہے، اور قوم عرب بھی متعدد قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ تو جب قوم عرب متعدد قبیلوں میں تقسیم ہوئی تو انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو قبیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے معصومہ کم سلام اللہ علیہ اور آپ کے نسبی اور معنوی خصوصیات۔ آج کی گفتگو اس پہ کروں گا، لیکن اس پہ گفتگو کرنے کے لیے مقدمتاً اتنی بات کہنا ہے کہ جب زمین پر موجود لوگ قوموں میں، خاندان میں، گروہ میں، خاندان اور گھرانے میں تقسیم ہوئے تو ایک قوم عرب بھی متعدد قبیلوں میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی ہاشم۔ تمام عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے ممتاز قبیلے کو قبیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ کیوں سب سے ممتاز قبیلے کو؟ اس لیے کہ یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس کے صلب سے سورما، جس کے صلب سے شجاع و بہادر، اور جس کے صلب سے قدسی صفات ہستیوں نے جنم لیا ہے۔ اسی قبیلے سے اگر ہمارے 14 معصوم ہیں تو 14 معصوم کا تعلق اسی قبیلے بنی ہاشم سے، نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی گھرانے سے ہے، اسی خاندان سے۔ اسی لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ فرمان قال جبرائیل قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد افضل من بنی ہاشم۔ یہ نبی گرامی کا فرمان ہے کہ جبرائیل امین نے عرض یہ کیا کہ میں نے زمین مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها،
پورے مشرق کو اور مغرب کو، مطلب یہ کہ پورے خطۂ ارض کو. اس لیے کہ جب ہم کہیں مشرق اور مغرب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما بین المشرق اور مغرب جو وہ بھی شامل ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اگر کہا اول اور آخر تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درمیان کے جو لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہیں. قلبت الارض مشارقها و مغاربها، یعنی پوری زمین کو الٹ پلٹ کے جب میں نے دیکھا تو میں نے نبی گرامی سے افضل کسی کو نہیں پایا. اور پھر جبرائیل امین نے کہا قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد افضل من بنی ہاشم، مجھے بنی ہاشم سے افضل زمین پر کوئی نظر نہیں آیا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرمان. اور ادھر خود نبی گرامی کا فرمان یہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ابراہیم علیہ السلام فاتخذہ خلیلا، اللہ نے اولاد آدم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب، استفا کیا. استفا یہ بہت بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی معنادار اور بہت ہی مفہوم، ایک عمیق مفہوم کو رکھے ہوئے نگ آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس میں سے جتنے بھی غیر مناسب آپ اسے دور کر دیجئے اور کسی ایک کو لے لیجئے تو اسے استفا کہا جاتا ہے. اسے استفا کہا جاتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ابراہیم علیہ السلام فاتخذہ خلیلا، اولاد آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا. خالق و مالک نے تو انہیں اپنا خلیل بنایا. ثم اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا استفا ہوا. ثم اصطفیٰ من ولد اسماعیل نزار، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے نزار کا استفا. ثم اصطفیٰ من ولد نزار مضر، اور اولاد نزار سے مضر کا استفا. ثم اصطفیٰ من اولاد مضر کنانا، اور مضر کی اولاد سے کنانا کو چنا. ثم اصطفیٰ من ولد کنانا قریش، اور کنانا کی اولاد سے قریش کا انتخاب. ثم اصطفیٰ من ولد قریش بنی ہاشم، اور قریش کے 25 قبیلے ہیں، 25 قبیلوں پہ مشتمل قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے. ان میں سے جب چنا تو بنی ہاشم کو. ثم اصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب، اور بنی ہاشم سے بنی عبد المطلب کو. ثم اصطفانی من بنی عبد المطلب، اور اولاد عبد المطلب سے مجھ نبی گرامی کا انتخاب فرمایا ہے. اب جب اتنی بات یہ ہوئی کہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قریش کے یا عرب کے قبیلوں میں بنی ہاشم کو افضلیت ہے تو کیا صرف قبیلے کے عنوان سے یا نہیں؟ بنی ہاشم میں معنویت پائی جاتی ہے، بنی ہاشم میں روحانی کمالات پائے. اہل البیت نبی کے سب بنی ہاشم سے، ہمارے 12 امام سب بنی ہاشم سے ہیں. اور یہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے کہا ان الائمۃ من قریش غرسوا فی بطن ہاشم، کہا صرف ہمارے امام قریش سے نہیں ہیں. قریش میں تو 25 قبیلے ہیں، قریش میں اگر ہیں تو کس قریش کے کس قبیلے سے ہیں؟ کہ ان الائمۃ من قریش غرسوا فی بطن ہاشم، قریش سے ہیں مگر ہاشم سے ہیں. یعنی رسول کے جو جانشین ہوں گے صرف قرشی نہیں ہوں گے، قرشی کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی ہوں گے، قرشی کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی ہوں گے. بس اتنے مقدمے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کے سب سے ممتاز قبیلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ممتاز قبیلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے. اسی قبیلے بنی ہاشم کے برجستہ شخصیتوں میں سے حضرت عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں. یہ اس قبیلے کی برجستہ شخصیتیں جن کے لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس میراث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھی، چاہے وہ حضرت عبد المطلب ہوں یا جناب ابو طالب ہوں.
اسی لیے میرے امام سے بس اتنا مطلب اب تک کی یہ بات واضح ہوئی کہ اگر خاندان میں کردار منتقل ہوتا چلا جائے نا تو وہی خاندان عظمتوں کا مالک ہے. زمین پر جو خاندان، جہاں خاندان میں نسلاً بعد نسلیں کردار منتقل ہوتا گیا، وہی گھرانہ نبی اور آل نبی کا گھرانہ، یہ آل نبی کا گھرانہ جسے ہم بنی ہاشم کہتے ہیں. اسی لیے امام سے جب پوچھا گیا، یہ حکمت نمبر 120 ہے، سئل عن قریش، روحی صفات اور ان کے معنوی صفات کے بارے میں جب سوال کیا گیا، سئل عن قریش، تو امام نے قریش کے 3 خاندان کا تذکرہ کیا. امام سے پوچھا گیا کہ آپ قریش کے بارے میں بتائیے، تو امام نے کہا اما بنو مخزوم، قریش میں ایک بنو مخزوم ہے. کہ اگر بنو مخزوم کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو فریحانۃ قریش، بنو مخزوم کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ ان کی بول چال اچھی ہے، ان کا رہنا سہنا، حسن معاشرت کے وہ مالک ہیں. لیکن اس کے بعد امام نے جب بنی امیہ کا تذکرہ کیا، کہا اما بنو عبد الشمس فأبعدها رأیاً، بنو عبد الشمس کی بات جب کہی تو امام نے کہا کہ یہ بد فکرے ہوتے ہیں، ان کی سوچ بری ہے. بنو عبد الشمس یعنی بنی امیہ کے ہاں فکر اچھی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی بری بات ہے، یہ بہت بری صفت ہے. جس انسان کی سوچ اچھی نہ ہو عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ عمل کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. جس کی فکر اچھی نہ ہو عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھے عمل کے لیے اچھی فکر درکار ہوتی ہے. کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، یہ قرآن کا اعلان. ہر انسان اپنے شاکلے کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، یعنی اپنی فکر کی ہی مطابق ہر انسان عمل کرتا ہے. جیسا عقیدہ ہوگا ویسے اس انسان کا عمل ہوگا. بس کا پہلی بات بنی امیہ ابعدھا رأیاً، ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، ان کی فکر بری ہے، یہ برا سوچتے ہیں. اور وہ امنعھا لما وراءھا، اور ان کی دوسری برائی یہ ہے کہ یہ کنجوس ہوتے ہیں. ان کی دوری بس ان کی فکر اچھی نہیں ہوتی اور ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی. بس پہلے بنو مخزوم کو بتایا، اس کے بعد بنو عبد الشمس کو بتایا، اب بنی ہاشم. آپ جائیے نا، امام نے جو معاویہ کو خط لکھا ہے اور اس میں جو بنی ہاشم کے کردار کا تذکرہ کیا ہے وہ قابل غور ہے وہ باتیں. اب یہاں کے اوپر 120 نمبر کی حکمت میں جب بات کہی اما نحنو، اما نحنو، اس نحنو میں بہت معنی چھپا ہوا ہے. یہ نحنو کون ہے؟ کہا وہ بنو مخزوم، وہ بنو امیہ. اما نحنو، اما نحنو فابذلوا لما فی ایدینا. بہت بڑا جملہ ہے، یہیں سے شہزادی کی مناسبتوں کو جوڑتا چلوں گا. اما نحنو فابذلوا لما فی ایدینا، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہم اسے خرچ کرتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ اب اس کو کون بیان کرے گا؟ اسے کون بیان کرے گا؟ ابذلوا لما فی ایدینا، لما فی ایدینا. اگر امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچو تو امام کہیں گے نحن الطریق، نحن الصراط المستقیم، نحن اصول الدین، نحن اصول الدین، نحن اسلام، ومنا عرف شرائع الاسلام، نحن معدن النبوہ، ہم معدن رسالت ہیں. ہم ہی وہ راستہ ہیں جس سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے، ہم ہی صراط مستقیم ہے. اتنی نہیں بات کہی، امام نے کہا نحن نعطی الشیعۃ ما نشاء من علمنا. اللہ اللہ، نحن نعطی الشیعۃ ما نشاء من علمنا، ہم ہی شیعوں کو اپنے دیتے ہیں جو کچھ ہمارے، ہم جتنا چاہیں نا ہم اپنے شیعوں کو. یہ اس لیے کہ مومن کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ مومن پاکے رکھتا نہیں ہے. الذین ومما رزقناہم ینفقون. بہت توجہ کریے گا، مومن خدا کے پاس سے جو رزق پاتا ہے اس رزق کو پاکے رکھتا نہیں ہے، مومن خرچ کرتا ہے. کہا نحن نعطی الشیعۃ ما نشاء من علمنا، ہم جتنا چاہیں اپنے شیعوں کو دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنحن ابذلوا
لما فی ایدینا، لما فی ایدینا، ہم اپنے شیعوں کو دیتے ہیں. ہمارے پاس جابر جوفی کو کتنا دیا میرے پانچویں امام نے؟ کتنا دیا؟ ہزاروں حدیث تعلیم فرمائی، اور کیسا علم دیا کہ کوفے کے رہنے والے جابر جوفی تھے. اور جابر جوفی کے ایک ساتھی نے کہا جابر جوفی سے کہ کیا ممکن نہیں، حالات ناگوار تھے، کیا ممکن نہیں ہے کہ مدینے میں صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچا جائے اور صادق آل محمد کی زیارت سے مشرف ہوا جائے؟ تو جابر جوفی نے کہا کیا آقا کی خدمت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ پکڑا اپنے ساتھی کا اور لمحے میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہنچا دیا. اسے جابر جوفی کہا جاتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو خدا کے ہاں سے پا کر کے رکھتا نہیں. اسی لیے اس گھرانے سے جڑنے، اسی لیے ہم اس گھرانے سے محبت کرتے، اور اسی لیے ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے. اسی لیے میرے امام نے قمبر سے کہا تھا یا قمبر ابشر وبشر واستبشر. آپ ذرا جملے پہ غور کریے گا. ابشر وبشر واستبشر واللہ لقد مات رسول اللہ وهو ساخط على امته الا الشیعہ. کا خدا کی قسم رسول خدا جب دنیا سے گئے تو اپنی امت سے ناراض گئے مگر گروہ شیعہ سے. ایک ایک بات. اور پھر امام نے قمبر سے کہا الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ عِزًّا. آج آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نا، آج آپ دنیا میں یہ سید حسن نصر اللہ صاحب نے یہ جو جگہ جگہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب فی العالم، یہ بہت عمیق معنی اور مفہوم رکھے ہوئے. امام نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عِزًّا وَعِزُّ الْإِسْلَامِ الشِّیعَہ. یہ بات ہے کہ ہر شے کے لیے ایک عزت ہے، اور اسلام کی جو آبرو ہے نا، آبرو اسلام کو شیعہ کہتے ہیں. یہ ذمہ داریاں بھی بڑھاتا ہے یہ جملہ لِكُلِّ شَيْءٍ عِزًّا وَعِزُّ الْإِسْلَامِ الشِّیعَہ. اس کے بعد امام نے کہا الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةً وَدِعَامَةُ الْإِسْلَامِ الشِّیعَہ. ہر شے کا ایک ستون ہے، اور دین اسلام کا ستون تشیع ہے. اللہ اللہ، دین اسلام کے ستون کو تشیع کہتے. پھر امام نے کہا الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ ذِرْوَةً وَذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ الشِّیعَہ. ہر شے کا ایک تاج ہے، اور اسلام کا تاج تشیع ہے. ہر شے کا ایک تاج ہے، اسلام کا تاج تشیع. الا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَشَرَفُ الْإِسْلَامِ الشِّیعَہ. ہر شے کا ایک شرف، اسلام کا شرف جو ہے نا وہ شیعہ. امام نے کہا الا ان لِكُلِّ شَيْءٍ سَیِّدًا وَسَیِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ الشِّیعَہ. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اگر ہمارے در سے جڑ کے ہمارا شیعہ نحن نعطی الشیعۃ ما نشاء من علمنا، جب یہاں تک بات آ گئی نا، بس پہلی خاصیت بنی ہاشم کی، اس گھرانے کی جس کی مناسبت ہے نا، اس گھرانے کی خاصیت یہ کہ سخی امام نے یہی تو کہا تھا ایھا الناس اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. دینے کا ہنر ہمارے گھر میں ہے. بہت عظیم بات ہے نا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنی دولت کو، اپنے مال کو آسانی سے دوسرے کو دے دے. یہ بہت بڑا شرف ہے. جہاں انسان اپنے نفسوں پہ پیر رکھتا ہے تو پھر انسان دیتا ہے. کہ ہم دیتے ہیں. اچھا تو کیا دیتے ہیں؟ سوال ہے کیا دیتے ہیں؟ لما فی ایدینا. اللہ اللہ، جو بھی ہمارے پاس ہے نا ہم اسے دیتے ہیں. تو کیا کیا دیا اس بارگاہ نے؟ بس پہلی صفت آپ کو پتا ہے، شیخ رئیس ابو علی سینا یہ کتنے بڑے فلسفی ہیں نا. اور مشرب مشا کے جو فلسفے میں دو مشرب ہے نا، ایک مشا اور ایک مشرب کا نام ہے اشراق. تو جو مشرب مشا، میں فلسفے کا تو طالب علم نہیں ہوں، لیکن کتابوں سے پڑھ کے اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ مشرب مشا کیا ہے. جو مبتنی ہے عقل اور برہان پہ، جو مشرب
عقل اور برہان پہ مبتنی ہے، اس مشرب کو کہا جاتا ہے مشرب مشا۔ مشرب مشا کے بانی کو ابو علی سینا کہا جاتا ہے، ابو علی سینا کہا جاتا ہے۔ اور مشرب اشراق کے بانی سہروردی ہیں، شہاب الدین سہروردی مشرب اشراق۔ مشرب اشراق کس پر مبتنی ہے؟ یہ عشق اور عرفان پر مبتنی ہے۔ پس دو الگ الگ مشرب ہو گئے، ایک مشرب مشا اور ایک مشرب اشراق۔ مشرب مشا کے بانی ابو علی سینا ہو گئے جو عقل اور برہان پر مبتنی ہے، اور مشرب اشراق کے بانی شہاب الدین سہروردی جو کس کے اوپر مبتنی ہے؟ جو عشق اور عرفان پہ مبتنی ہے۔ سہروردی کے 400 سال بعد ملا صدرہ آتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کو خدا نے حکمت متعالیہ عطا کیا، بہت توجہ کریے گا۔ فَنَعْمَا نَحْنُ فَأَفْضَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا۔ حکمت متعالیہ کیا ہے؟ جہاں مشرب مشا اور مشرب اشراق کو جمع کیا جائے اس کو حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں عقل اور عرفان، جہاں برہان اور عشق کو جمع کیا جائے، تو اگر دو چیزیں عشق اور برہان جمع ہو تو حکمت متعالیہ وجود میں آتی ہے، اور جس کے بانی کو ملا صدرہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا 1000 یعنی 1050 میں حج سے واپسی پہ، اور صرف ابو علی سینا کے قول کو نقل نہیں کیا، جیسے ہم لوگ جب پائن نامہ لکھتے ہیں تو بس کسی کی بات اٹھا کے نقل کر دیا، ایسا نہیں تھا کہ ابو علی سینا کی بات کو نقل کر دیا ہو یا شہاب الدین سہروردی کی بات کو، ایک نیا نظریہ قائم کیا، نئے مبانی پیش کیے، اور حکمت متعالیہ خدا نے انہیں عطا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شرف کہاں سے ملا؟ ملا صدرہ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا۔ وہاں ابو علی سینا مشرب اشراق کے بانی، شہاب الدین سہروردی مشرب مشا کے بانی ابو علی سینا، مشرب اشراق کے بانی شہاب الدین سہروردی، اور مشرب حکمت عالیہ کے بانی ملا صدرہ ہیں۔ ملا صدرہ 1050 میں حج سے واپسی پہ بصرہ میں آپ کی وفات ہوتی ہے، شہر بصرہ میں آپ کی وفات ہے۔ کچھ دن کہیک بھی ہے جو 30-35 کلومیٹر قم سے، کچھ دن یہاں کے اوپر رہے، اور جب بھی کسی علمی مسئلے میں یہ بنی ہاشم، یہ آل محمد، جیسا کہ میرے 5ویں امام نے کہا تھا نحنو نعطی الشیعۃ ما نشاء من علمنا، ہمارا شیعہ ہے، اور اگر ہمارے در پر آ کے گرگدہ، مگر یہ فارسی کے ایک اچھی بھی مسئلہ ہے، گرگدہ کائل بوت تقصیر صاحب خانے چیز، اگر مجھے سلیقے التجا ہی نہ آئے، مجھے مانگنے کا ہنر ہی نہ ہو، تو پھر اس میں دینے والے کی کیا کمی ہے؟ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ تو حکمت متعالیہ کا جب بھی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو آ کے توسل کرتے تھے۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے، اس کا جوادی عاملی حفظہ اللہ نے بہت اچھا معنی کیا ہے، اور عام طور سے ہم لوگ غلط معنی کرتے کہ وہ معنی یہ ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ ہم جیسے لوگ معنی کرتے ہیں۔ تو جوادی عاملی حفظ اللہ نے کہا یہ معنی صحیح نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ معنی تو حدیث کا یہ کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، قبل ان تفقدونی، تم مجھے کھو دو۔ مطلب کیا ہے تم مجھے کھو دو؟ روحی اعتبار سے اتنا پست ہو جاؤ کہ روح امیر المؤمنین سے فائدہ نہ اٹھا سکے، روحی اعتبار سے اتنا پست ہو جاؤ کہ روح امیر المومنین سے فائدہ، وگرنہ دیکھیں مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ کو جا کے ضریر کو خطاب کر کے گفتگو کرتے تھے اور اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے، آ کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب بھی علمی مسئلہ، مشکل مسئلہ پھنستا تھا، توسل کرتے تھے تو علمی مسئلہ حل ہوا، اور اتنا بڑا عالم ملا صدرہ کہ جو صف میں فارابی کی صف میں آ کے کھڑا ہوا،
جو ابو علی سینا کی صف میں آ کے کھڑا ہوا, جہاں ابو علی سینا, جہاں فارابی, وہیں کے اوپر ملا صدرہ ہیں. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک فلسفی کے لیے کہ جو فلسفے کے معراج طے کر رہا ہو, فلسفے کے اتنے اعلیٰ مقام پہ, وہاں کے اوپر آل محمد سے کتنا گہرا لگاؤ. یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے. یعنی بہت سارے لوگ فلسفی ملیں گے آپ کو, پر آل محمد سے اتنا گہرا, معنویت سے اتنا گہرا تعلق ہو, کم لوگ ملیں گے. اسی لیے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آپ علامہ طباطبائی صاحب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, یہ پوچھا گیا. تو شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے, یہ ساری باتیں کتاب سے میں آپ کے درمیان نقل کر رہا ہوں. یہ لکھا شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے کہا کہ میں علامہ طباطبائی صاحب سے ان کے عرفان کی وجہ سے محبت نہیں کرتا, اور نہ ہی ان کے فلسفے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں, اور نہ ہی ان کے علم کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. کہا میری محبت کی وجہ ہے کہ اتنا بڑا عارف, لیکن جتنا بڑا عارف ہے نا اتنا ہی بڑا عاشق آل محمد ہے. اس عشق آل محمد کی وجہ سے میں علامہ طباطبائی سے محبت کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو, تاریخ کتابوں نے لکھا کہ اپنے گھر سے پیدا لاتے تھے. ہم مجھ جیسے طالب علم کو عظمت کا کیا اندازہ ہو, مجھ جیسے طالب علم کو بارگاہ معصومہ کریم آل محمد, مجھ جیسے طالب علم کو ان کا کیا اندازہ ہو. یہ تو فقہا بتائیں گے نا, یہ تو فقہا, یہ مراجع اعظام, اتنی عرفان ہوتا ہے آل محمد کا, یہ حقیقت میں بتائیں گے. اپنے گھر سے پیدا لاتے تھے, پیدا لا کے زری کو ایک بوسہ دیتے تھے رمضان المبارک میں, اور بوسہ دینے کے بعد گھر جا کے پھر افطار فرماتے تھے. کہ میں اس عشق کی وجہ سے, جو آل محمد سے عشق ہے نا, اس کی وجہ سے. بس ادھر ملا صدرہ اور ادھر اما نحنو فافضل لما فی ایدینا, فافضل لما. ہم نے سنا, اس بات کو میں نے سنا ہے, پڑھا نہیں ہے, پر میں نے سنا علامہ طباطبائی صاحب کے لیے کہ شروع میں جب طلبگی کے زمانے میں آئے تھے تو گڑ گڑا کر روتے تھے کہ میرا ذہن اچھا ہو جائے. اپنے ذہن کے لیے دعا کرتے تھے. یہ ہستیوں نے بہت عظیم درس دیا ہے کہ صرف انسان وہ مانگنا اسے وہ چاہیے کہ جو مل جائے تو پھر سب کچھ مل جائے. یہ آل محمد نے یہ جو دعائے عرفہ کا جملہ کہ اے میرے اللہ, اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. اس دعا نے یہی بتایا کہ ایک ایسی چیز مانگی جائے کہ اگر وہ مل جائے تو پھر سب کچھ مل جائے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اما نحن فافضل لما فی ایدینا, ہم کیا کرتے, پس ادھر ملا, ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا وہ ہم اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. ہم کریم ہیں, کریم الاعطاء قبل السوال, ایک معنی کریم کا یہ, قال اعطاء قبل, مانگنے سے پہلے جو دے دے اسے کریم کہا جاتا ہے. یہ ایک سوال. دوسری بات ہے کریم کی جو صفت ہے, الذی لا یاکل و یعطی, الذی لا یاکل و یعطی, جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلا دیا کرے, اسے کریم کہا جاتا ہے. اسے کریم. آپ دیکھیں نا, یہ بھی فقرہ کہا کہ اما نحن فافضل لما فی ایدینا, جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اسے دے دیا کرتے ہیں. بس پہلی بات ملا صدرہ, دوسری بات علامہ طباطبائی, تیسری بات آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقام. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے نا, یہاں گزر خان میں آپ کی مسجد, وہاں نماز پڑھاتے تھے. کتابوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب بھی نماز پڑھانے آتے تھے, حرم کی بات تو دوسری بات ہے, کہ جب بھی نماز پڑھانے آتے تھے تو پہلے حرم کی طرف رک کر کے سلام کرتے تھے. اس سے بھی ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم نہ آئے تو اپنے گھروں سے بھی ایک سلام کر سکتے ہیں, اپنے گھر پلٹتے ہوئے بھی ایک رک کر کے ایک سلام کر سکتے ہیں. کہ ہر نماز پہ جب مسجد کے لیے آتے تھے تو نماز سے پہلے ایک سلام کرتے تھے,
اور سلام کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھانے جاتے تھے. اور اس وقت، اب یہ دقیق نہیں لکھا کتاب نے، پر لکھا کہ ایک وقت کے ایک متولی تھے، ان سے یہ کہا آیت اللہ بہجت نے کہ کبھی کبھی جب لوگ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں تو امام رضا ان کو بھیجتے ہیں کہ اگر یہ ضرورت تمہیں چاہیے تو تم جا کر معصومہ قم سے مانگو. کہ تم جا کر کیا کرو، تم جا کر کہا بھیجتے ہیں. اور پھر آیت اللہ بہجت نے حرم کے متولی سے کہا ابھی ایک شخص آیا تھا میرے پاس، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے توسل کیا امام رضا علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا اس ضرورت کے لیے تمہیں قم جانا ہوگا، تم جا کر معصوم قم سلام اللہ علیہ سے تقاضا کرو. کیسا لطف ہے، کیسا لطف ہے. آج میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حرم کے ایک خادم جن کا نام ہے مرزا اسد اللہ، مرزا اسد اللہ کے لیے بات لکھی تھی اس کتاب میں کہ مرزا اسد اللہ کا ایک پیر مفلوج ہوا اور اتنا زخم ہوا اس پیر میں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج ممکن نہیں ہے اور اس پیر کو کاٹنا ہی پڑے گا. تو مرزا اسد اللہ نے کہا کہ ان کو تاریخ دی گئی کہ اب یہ پیر کٹے گا. اب جب پیر کی تاریخ معین ہوئی تو مرزا اسد اللہ نے کہا اگر پیر کل کٹنا ہے تو آج رات حرم میں گزارتا ہوں، آج رات کیا کرتا ہوں، حرم میں گزارتا ہوں. ہمارے درمیان کچھ ایسے طلاب ہیں، میں جانتا ہوں کہ جو بعض شبوں کو حرم ہی میں گزارتے ہیں اور صرف اسی نیت سے آتے ہیں ہمارے درمیان ایسے. انہوں نے کہا کہ میں رات گزارتا ہوں حرم میں اور معصومہ سے کہتا ہوں کہ معصومہ سے التجا کرتا ہوں. اب وہ خادم تھے، آئے اور دروازہ حرم کے بند ہوتے تھے، بند ہو گئے. بند ہوتے ہوتے جب صبح ہونے لگی تو یہ شہزادی سے توسل کرتے رہے یہ خادم مرزا اسد اللہ، اور ان کو جو اٹھا کر لے کر آیا تھا اس کا نام تاریخ نے اکبر لکھا ہے. مرزا اسد اللہ نے کہا کہ شہزادی یا شفا یا موت، یا شفا یا میں مر جاؤں. تو کہا کہ آخر رات کے آخر حصے میں ایک نقاب پوش خاتون آئی اور اپنے مقنے، اس میں مقنا لکھا ہوا ہے، ممکن ہے چادر سے، کہ اپنا چادر میرے پیر پہ پھینک دیا اور میرا پیر صحیح ہو گیا. تو میں نے پوچھا صلوات پڑھتا محمد کہا کہ اپنا چادر میرے پیر پہ پھیرا تو میں نے، خادم کہتے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا تم میرے حرم میں خدمت کرتے ہو اور تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر محمد و آل محمد. بس یہ پہلی بات. فَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، ہم وہ ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں، ہم کریم ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا. بنی ہاشم کی جو دوسری بات امام نے بتائی، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے خاندان ہے. آپ دیکھیں کتنا دیتی ہیں یہ امام نے بتایا. اما جس کی زیارت کے لیے امام معصوم نے کہا من زارہا وجبت لہ الجنہ، من زارہا فلہ الجنہ، ان زیارتہا تعدل الجنہ. اللہ اللہ. من زار قبر امتی بقم فلہ الجنہ. یہ امام معصوم ہے نا، نہ ان کے یہاں تعارف ہے، نہ ان کے یہاں تکلفات ہیں، نہ ان کے یہاں مبالغہ ہوتا ہے. امام معصوم کیا کوئی تکلف نہیں ہوتا. چائے پلانا نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آئیے ہمارے گھر میں تشریف لائیے. نہ امام معصوم کیا تکلف ہے، نہ امام معصوم کیا مبالغہ گوئی ہے. امام معصوم تو جو حق ہے نا وہی کہا کرتے ان زیارتہا تعدل الجنہ، من زارہا فلہ الجنہ، من زارہا وجبت لہ الجنہ، من زارا قبر امتی بقم فلہ الجنہ. اور یہ صادق آل محمد نے کہا کہ تقبض فیہا امرأۃ ہی من ولدی، میری نسل سے ایک خاتون کو یہاں دفن کیا جائے گا، اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ، ان کا نام ہے فاطمہ، وہ 7ویں امام کی بیٹی ہیں
تدخلو بشفاعتہا شیعتنا باجمعہم باجمعہم، اتنا ان کی زیارت اتنا دے دیتی ہے۔ ابھی تو وہ بات تھی نا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم دے دیتے، ان کی زیارت اتنا ایک صاحب ایمان کو اتنا دیتی ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ اما نانو فافضل لما فی ایدینا، دوسری بات واسمع عند الموت بنفوسنا، ہم راہ خدا میں جان دیتے ہیں۔ آپ اس جملے کو بھی آج بھی دیکھ لیجئے، جس کا تعلق ہاشمی گھرانے سے ہوتا ہے نا، وہ صرف مال ہی نہیں دیتا، وہ تمام ارزاق اور رزق ہی نہیں دیتا، ہم ہی راہ خدا میں جان دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو 200 ہجری کے بعد بلایا تھا، اور کوئی امام رضا علیہ السلام خوشی نہیں گئے، جبری ولی عہد بنایا گیا۔ جب ولی عہد بنایا گیا امام رضا علیہ السلام کو، تو 5 نسخے تیار کیے گئے اس عہد نامے کے جو عہد و پیمان باندھا گیا تھا۔ ایک نسخہ مدینے میں، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا، ایک شام اور ایک عراق میں، اور ایک نسخہ خراسان میں بھیجا گیا۔ ہم وہ ہیں جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں، ہم جو وہ ہیں نا کہ ہم ہاشمی خون۔ آپ مناسبت وہ نہیں، ورنہ میں بہت کچھ عرض کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں نا آج دنیا میں دیکھیں جو حق کی راہ میں کھڑا ہو کر حق کے لیے جان دے، وہ ہاشمی گھرانے کی برجستہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا، اور وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی نبوی خون ہو، اور وہ بھی فاطمی خون ہو۔ خون تو رنگ لاتا ہے نا، پر ایک ہاشمی خون ہو اس کا اپنا اثر ہے۔ سید الشہداء کا خون ہو، اثر آل محمد کا خون ہو، اس کا اپنا اثر ہے۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے، اور یہ وہ خون ہے جس کا رنگ اتنا مضبوط ہے کہ زمانہ مٹ جائے گا، وہ رنگ نہ مٹنے والا ہے۔ 5 عہد نامے، بس ایک کہاں کے اوپر رکھا گیا؟ ایک مکہ میں، ایک مدینے میں، دوسرا عراق، تیسرا عراق، چوتھا شام، اور ایک خراسان میں۔ اس میں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا تھا، اور سارے گورنروں کو یہ لکھا گیا تھا کہ خطبے میں امام کا نام لیا جائے، امام کے نام کا سکہ رائج کیا گیا تھا۔ تو دنیا میں جتنے بھی سادات تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے خراسان کی جگہ امن کی جگہ ہے، ہمارے لیے خراسان کی جگہ امن کی جگہ ہے۔ شام سے، حجاز سے، یمن سے، شام، حجاز، یمن، عراق سے لوگ چلے خراسان کی طرف، اور یہ جتنے کاروان آئے تھے نا، 13,000 لوگوں کی تعداد لکھی ہے نکل کر شام، عراق، یمن اور حجاز سے نکل کے خراسان آنے والوں کی تعداد جو لکھی ہے 13,000 کے آس پاس ہے، 12,700 کچھ افراد پر مشتمل۔ ان کاروان میں 2 کاروان سب سے اہم ہیں۔ ایک کاروان ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کا، جو 22 افراد پہ مشتمل ہے۔ یہ گھرانہ ہے جس نے امامت کی راہ میں جیسے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جان دیا، ویسے ہی معصوم قم سلام اللہ علیہ نے جان دیے۔ 22 افراد پہ مشتمل، اور جب یہ قافلہ ساوا پہنچا تو وہاں کے اوپر مأمون کے دستور سے ان میں سے کسی کو اسیر کیا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ ایک پہلی بات۔ اور دوسرا قافلہ جس کی تعداد لکھی ہے جو حجاز کی طرف سے آ رہا تھا، وہ شاہ چراغ، جن کا نام ہے احمد ابن موسیٰ، شاہ چراغ کا نام ہے احمد ابن موسیٰ، 12,000 لوگوں پہ مشتمل تھا، 12,000 لوگوں پہ مشتمل تھا، اور شیراز کے قریب ان کا محاصرہ کیا گیا، ان میں سے قتل کیے گئے، کتنے اسیر کیے گئے، اور کتنے متفرق ہو گئے، پراکندہ ہو گئے۔ پر انہی میں سے جب ایسا ہوا تو کچھ لوگ مازندران کے پہاڑیوں پر چھپے، کہیں جان بچانے کے لیے کسی گھر میں گئے، پر دین کے لیے یہ قربانیاں ہیں دین کی راہ میں۔ پہلی صفت یہ ہوئی کہ اما نحنو
فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم دے دیتے ہیں. وَأَسْمَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، ہم خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں. بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ جان وہیں پہ انسان دے سکتا ہے جس کی نگاہ میں جب جان جائے تو کچھ بھی نہ کھوئے. وگرنہ اگر یہ پتا ہو کہ اگر ہم جان دے دیں گے تو ہمیں کچھ ملے ہی گا نہیں، وہاں انسان ہاں غفلت میں ممکن ہے جا کے مر جائے، پر جان دینا جب مقصد اتنا اونچا ہو کہ ایک جان جائے گی پر ابدی زندگی ملے گی، جہاں یہ عرفان ہو وہاں جان دیا جاتا ہے. بس شہید راہ ولایت ہیں معصوم قم سلام اللہ علیہ. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد جن کے جسم کو نہ کیڑے مکوڑے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی زمین گلا سکتی ہے، نہ ہی زمین سڑا سکتی ہے، اس میں سے کچھ تو مستثنا ہے جن کے لیے، جس میں سے ایک انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام ائمہ اطہار علیہ السلام، ان کے اجساد کو کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ان کے اجساد کو زمین سڑا سکتی ہے. اسی میں سے 16 اور بھی بتائے گئے روایتوں میں سے، جن میں سے ایک مجاہد کا جسم، مجاہد جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں نا. البتہ یہ انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کی بات الگ ہے، لیکن مجاہدین راہ خدا کے لیے جب کہا کہ ان کا جسم سڑ گل نہیں سکتا، ان کے لیے روایت نے کہا کہ یہ مقتضی ہے. یہاں پہ روایت مقتضی کو بیان کر رہی ہے، اگر مانے نہ پایا گیا تو مجاہد فی سبیل اللہ کا جسم نہ سڑ سکتا ہے اور نہ ہی گل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا بر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات اما نحن فافضل لما فی ایدینا، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خرچ کرتے. دوسری بات واسمع عند الموت بنفوسنا، ہم راہ خدا میں جان دیتے ہیں. تیسری بات ہم اکثر وانکر وانکر، امام نے کہا بنی امیہ تعداد میں زیادہ ہیں. اب مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ بڑی واضح مثال ہے کہ تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے. ہم اکثر، وہ تعداد میں زیادہ ہیں. وہ انکر، مکار ہے بنی امیہ، بنی امیہ مکار ہے. وہ انکر، اور بنی امیہ بد کردار بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، مکار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں. اما نحن افصح وانصح واشبح، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم فصیح ہیں. اللہ اللہ، بولنے کا سلیقہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سلیقہ بیان یہ قرآن نے بھی کہا علمہ البیان. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے سلیقہ بیان دیا ہے. بیان ہی کے ذریعے سے فکروں کو بیدار کیا جاتا ہے، بیان ہی کے ذریعے سے بہکے ہوئے کو راہ راست پہ لایا جاتا ہے، بیان ہی کے ذریعے سے ایک بہکے ہوئے انسان کو منزل مقصود تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور بیان ہی عبد کو معبود تک پہنچاتا ہے. کہا کہ ہم فصیح ہیں. اللہ اللہ، بہت بڑی بات ہے. یہی تو میرے چوتھے امام نے کہا تھا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة. بولنے کا ہنر تو ہمیں دیا گیا، بولنے کا ہنر. کہا ہم فصیح ہیں، ہم فصیح ہیں. ہم پیچیدہ باتیں نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، مگر نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی گرامی سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے، پر آپ نبی گرامی کی ذرا حدیث کو دیکھیں نا. اسی لیے میرے امام نے، نبی نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیا گیا، جس کی متعدد تفسیریں کی گئی، جس میں سے ایک قرآن مجید ہے. کہا قرآن مجید مجھے، نحن افصح، ہم فصیح ہیں.
अच्छा, इमाम ने कहा हम मुफस्सी हैं, वो अनसह, हम उम्मत के खैर खां हैं, हम बशरियत के खैर खां हैं। बहुत बड़ी अजीम बात है। जोश मलियाबादी ने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो इंसान के वजूद में ये जिसको हम कल्ब कहते, ये क्या पत्थर का टुकड़ा है? उन्होंने बड़े अजीब लफ्जों में कहा कि फिर तो खुल जाएगी ये बात की बेहुब्बे नाम, न इमामत न विलायत न रिसालत न पयाम, दिल हो बेसोस तो मोहम्मद है तवाफ़ो एहराम, सबसे बेहतर अमले खैर है तीमारे अवाम, उसको सरकारे दो आलम के पयाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं, उसको सरकारे दो आलम के। अजीब बात है, कुरान ने एक जगह बड़ी प्यारी बात कही है। कुछ लोगों के यहाँ, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप ये बताइए बाल में जिंदगी पाई जाती है या नहीं? आप बताएं, पाई जाती है या नहीं पाई जाती? पाई जाती है। भाई साहब, अगर पाई ना जाए तो बढ़ता क्यों है? पाई ना जाए तो बढ़ता क्यों? बाल में जिंदगी है या नहीं है? जी, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई, ये जो हम नाखून काटते हैं, ये जो नाखून बढ़ता है, जिंदगी है या नहीं है? जिंदगी है। बस नाखून में भी जिंदगी और बाल में भी क्या है? बाल में भी जिंदगी है। मगर इसी जिंदगी को तो नबाती कहते हैं। नबाती जिंदगी का क्या मतलब? जिस जिंदगी में एहसास ना हो। आप देखिए, बाल को काटिए, जिंदगी है पर एहसास से आरी है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी है पर एहसास नहीं पाया जाता। बाल में जिंदगी है, एहसास नहीं। नाखून में जिंदगी है, एहसास नहीं है। जिस जिंदगी हो, एहसास ना हो, उस जिंदगी को इंसानी जिंदगी नहीं कहा गया, उसे नबाती जिंदगी कहा जाता। फिर इंसानी जिंदगी किसे कहते? जिस जिंदगी में एहसास पाया जाए ना, उस जिंदगी को इंसानी जिंदगी कहा जाता है। कहा हम वो हैं जो बशरियत का दर्द रखते हैं, हम वो हैं जो उम्मत का दर्द रखते हैं, हम वो हैं जो इस्लाम का दर्द रखते हैं, हम वो हैं जो मुसलमानों का दर्द रखते हैं। फिर तो खुल जाएगी ये बात की बेहुब्बे नाम, न इमामत न विलायत न रिसालत न पयाम, दिल हो बेसोस तो मोहम्मद है तवाफ़ो एहराम, सबसे बेहतर अमले खैर है तीमारे अवाम, उसको सरकारे दो आलम के पयाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान। अल्लाह अल्लाह, जो बुरे मजलूम का मजहब नहीं देखा जाता है, सिर्फ मजलूम को देखा जाता है। ये हमारा कारनामा है, ये हम आले मोहम्मद का कारनामा है ना। का मजलूम देखना होगा, न उसका दीन देखा जाएगा, न मजहब दे। फिर तो खुल जाएगी ये बात की बेहुब्बे नाम, न इमामत न विलायत न रिसालत न पयाम, दिल हो बेसोस तो मोहम्मद है तवाफ़ो एहराम, सबसे बेहतर अमले खैर है तीमारे अवाम, उसको सरकारे दो आलम के पयाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। बात तो जब है किसी फर्द से वहशत न रहे, दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन से अदावत न रहे, दिल हो यूं साफ की इम्काने को दूरत न रहे, अक्ल की है ये नजाबत की अदावत न रहे, शहरे वहदत में नबर्दे हरमो दैर नहीं, सेहते फिक्र अगर है तो कोई गैर नहीं। एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिए मिलजुल कर बरअज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा और सलावत का सहारा दे बरअज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बस हमारी पहली सिफत ये हुई कि हम आले मोहम्मद की पहली सिफत ये हुई कि अफ़ज़लुल मा फ़ी ऐदीना, हम रखते नहीं हैं, हम रखते नहीं हैं। दूसरी बात है कि हम खुदा की राह में जान देते हैं। तीसरी बात है कि बयान का हुनर हमें दिया गया, वानसा, हम तो उम्मत के खैर खां हैं। कितना कितना बड़ा सलीका बताया, फिक्र को कितना वसी किया है। हम उम्मत के, हम इंसानियत और बशरियत का दर्द हमारे यहाँ पाया जाता है। बगदाद में एक शख्स रहता था,
इसे मोहद्दिस नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दारुस्सलाम में लिखा। कहा बगदाद में एक ईसाई रहता था और वो प्यास के बीमारी में मुब्तला हुआ। जितना पानी पीता था प्यास ही नहीं बुझती थी। पानी पिए जाए प्यास न बुझे। तो आपको पता है मासूम है कौन? बाबुल हवाएज मूसा इब्न जाफर की बेटी का नाम है। मुस्तजाबुद्दावा बाबुल हवाएज, 7वें इमाम भी बाबुल हवाएज हैं। उनकी बेटी को खहर इमाम रिजा को मासूम कुम कहते, और इमाम हफ्तुम की बेटी को मासूम कुम कहा जाता है। तो जब उसको प्यास की बीमारी हुई तो बहुत तकलीफ में था। जितना पानी पिए प्यास ना बुझे। तो खुदा से कहता था, ईसाई था और उसने जितने भी सलीब उलीब लगा रखे थे सब निकाल दिया था। कहता था कि अल्लाह पाक या शिफा दे दे या मौत दे दे। तो एक दिन एक बड़ी अजीमुशान शख्सियत उसके ख्वाब में आकर कहती है कि तुम्हारा इलाज है, और इलाज सिर्फ एक है कि तुम्हें काज़मैन आना पड़ेगा। अगर तुम काज़मैन आए और इमाम हफ्तुम की बारगाह में पहुंचे तो तुम्हें शिफा मिल जाएगी। अब ये उठा और इसने अपनी माँ से अपना ख्वाब बयान किया। तो उसकी माँ ने कहा कि अब ये तो मसीहत से खारिज हो गया। उसको डांटा और डांटने के बाद फिर से उसके सलीब उसको पहना दिया और कहा, ये कैसी बातें तू करता है, कैसी बातें, हम उम्मत के खैर खां हैं। अब उसका बयान यह है कि जब दोबारा सोया तो एक मुअज्जमा पूरे हिजाब के साथ आकर मुझसे कहती है कि क्या तुम शिफा नहीं चाहते हो? तुम्हें काज़मैन जाना चाहिए। कहा कि मैंने कहा आप कौन? कहा अनल मासूमा उख्तुर रिज़ा। क्या मैं मासूमा हूँ और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बहन हूँ। कहा मैं मासूमा हूँ, मेरे बाबा के कब्र पे जाना होगा। कहा बगदाद में एक सैयद रहते थे, सैयद राजी, मोहद्दिस नूरी ने लिखा। का मैं उनके दरवाजे पे गया, उनके घर पे, कि सैयद राजी को लेके काज़मैन चलूँगा। तो जैसे ही मैं उनके दरवाजे पे पहुंचा, अभी मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया नहीं था कि सैयद राजी अंदर से कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा दरवाज़ा खोलो, एक शख्स आ रहा है जो मुसलमान होना चाहता है। सैयद राजी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा दरवाज़ा खोलो, एक शख्स आ रहा है कि जो मुसलमान होना चाहता है। बड़ा ताज्जुब हुआ इसको। इस ईसाई को याकूब नाम था। जब उनके पास पहुंचा तो उनसे कहा कि ये बताइए, सैयद राजी से कहा ये बताइए आपको कैसे पता कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ? कहा मेरे जद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे बताया है। आप जरा से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आ जाए, एक मरतबा मिलजुल कर सलवात भेज दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा और सलवात पढ़ दे बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सैयद राजी के घर बगदाद में सैयद राजी ने उसके पहुंचने से पहले अपने बेटे से कहा कि बेटा एक शख्स आ रहा है जो मुसलमान होना चाहता है। जब याकूब ने पूछा सैयद राजी से, तो सैयद राजी ने कहा मेरे जद ने मुझसे बताया है कि तुम आने वाले हो। कहा मुझे काज़मैन लेके चलिए। तो सैयद राजी उन्हें सैयद शेख अब्दुल हुसैन तेहरानी वहीं रहते तो उनके पास ले गए, और मुझे याकूब कहता है कि मुझे शेख अब्दुल हुसैन तेहरानी के हवाले किया, और मैं
امام ہفتم کی بارگاہ میں پہنچا، کاظمین میں کا زیارت کیا. زیارت کرنے کے بعد مجھے پیاس کا غلبہ ہوا اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ میری بیماری، میری مشکل برطرف ہو گئی. اور پھر کا شیخ عبدالحسین کے ساتھ میں ادبات عالیہ گیا. میرے گھر والے لوگ مجھے بھگاتے رہے، مگر میں نے اس دو عظیم ہستیوں کی برکت سے، ایک امام ہفتم اور ایک ان کی بیٹی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جن کی شہادت کی تاریخ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شرف دیا. اسی کو میرے امام نے کہا کہ ہم فصیح ہیں، ہم خیر خواہ ہیں. اور تیسری بات اس تیسرے جملے میں امام نے کہی کہ ہم خوبصورت ہوتے ہیں. نحن افصح وانسا واصبح، یہ صبح والا اصبح ہے. شاید صبح کو بھی اسی لیے صبح کہتے ہو کیونکہ وہ وجیح اور خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں آل محمد، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ ہشام بن عبد الملک کے واقعے سے اندازہ ہوگا. اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ طواف کر رہا تھا، پبلک نے ذرہ برابر توجہ نہ کی، ذرہ برابر، اور استلام نہ کر سکا، استلام نہ کر سکا. پر جب میرے چوتھے امام آئے، چوتھے امام جب آئے تو مجمع احترام میں چھٹتا گیا، چھٹتا گیا. اور شامی نے ہشام سے پوچھا کہ کون ان کو پہچانتے ہو؟ تو ہشام نے کہا نہیں پہچانتے. تو فرزدق نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں. ھذا الذی تعرف الوطھا وطأتہ، ان کو تو بطحا مکے کی گلیاں پہچانتی ہیں، انہیں تو ہل اور حرم پہچانتا ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، یہ فرزند فاطمہ ہے. بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کیا. آٹھویں امام کی بہن ہے، آٹھویں امام کی. میں آج آٹھویں امام کے حالات میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعاً امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کیا واقعاً مصائب پڑھا ہے اپنا. تو میں خصوصیت کے ساتھ گیا، کتاب کو دیکھا کہ امام کے جملے کیا ہیں. کیا بہت ہی آسانی سے امام نے مدینہ چھوڑا ہے یا نہیں؟ امام نے آسانی سے مدینہ نہیں چھوڑا. دو عظیم کارنامے کیے امام نے مدینہ منورہ میں. پہلی بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام کو جب مرو لے جایا جا رہا تھا تو بار بار روضہ رسول پر آتے تھے، بار بار روضہ رسول پہ. روضہ رسول قبر رسول سے ودا ہوتے تھے، پھر امام جاتے تھے قبر رسول پہ، پھر ودا ہوتے تھے، پھر قبر رسول پہ جاتے تھے اور بلند آواز سے روتے تھے، بلند آواز سے خود امام روتے تھے. قبر رسول کو متعدد مرتبہ ودا کیا، بلند آواز سے امام روتے تھے. اور جب شاید وجہ یہ ہو کہ لوگ سوال کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں، اور جب سوال کرنے والے نے امام سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، تو امام نے ایک جملہ کہا کہ انی اخرج من جوار جدی، مجھے زبردستی میرے جد کے جوار سے لے جایا جا رہا ہے. وَأَمُوتُ فِي غُرْبَةٍ، اور میں عالم غربت میں شہید کر دیا جاؤں گا. یہ پہلی بات میرے امام نے کہی کہ اور مجھے ہارون کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، عالم غربت میں مجھے شہید کیا جائے گا، اور مجھے زبردستی میرے جد کے جوار سے لے جایا جا رہا ہے. اور دوسری بات امام کے فقرے ہے سو اراد الخروج بی، جب وہ لوگ مجھے مدینے سے لے جانا چاہتے تھے تو میں نے اپنے امرت عیالی ان یبکو علی حتی اسمع، کہا جب مجھے لے جایا جانے لگا تو میں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا. اس میں معصومہ قم بھی تھی سلام اللہ علیہا.
का अपने सारे घर वालों को जमा किया और जमा करने के बाद मैंने कहा कि मुझ पे बुलंद आवाज से रो, कहा इतने तेज रो हत्ता अस्मा, ताकि मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकूं। इन्नी ला अर्जिओ इला अयाली अबदा, जितना रोना है रो लो, अब मैं अपने वतन वापस ना आऊंगा, मैं अपने घर वालों की तरफ वापस ना आऊंगा। ये दो बातें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए। और तीसरी बात मेरे सातवें इमाम की है कि मेरे सातवें इमाम को जिंदान में शहीद किया गया। तो मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा को एक फिक्र लाहिक थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मेरे बाबा को जिंदान में शहीद किया गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भैया भी आलम गुर्बत में जिंदान में शहीद कर दिया जाए। बस मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा मदीने से रवाना हुई, मगर जब सावा पहुंची तो अपने भाई का दीदार तो न कर सकी। हाँ, मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के लिए दो रिवायतें। एक रिवायत यह है कि जहर दिया गया और उस जहर के नतीजे में भाई से पहले मासूम कुम शहादत पा चुकी। हाँ, तारीख में दो बहनों का किरदार तो है, पर मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल कफन देकर जब दफन करने का मसला आया तो एक मोतबर शख्स को ढूंढा गया जिसका नाम कादिर था, पर उसके आने से पहले दो शख्स आ गए। एक सवार कब्र में उतरा, दूसरे ने मासूम कुम को सुपुर्द किया और दफन करके वापस जाने लगे। मगर हाँ, एक बहन थी जो अपने भाई के साथ साथ चली थी। मैं मासूम कुम से कहूँगा, मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, हाँ, आप अपने भाई तक न पहुँच सकी, मगर खुदा की कसम कयामत का मंजर था जब हुसैन जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, घोड़ा तेरे खैमा पे आया, ज़ैनब मक़दर में आ गई। अरे नरगे आदाब हुसैन अपने बचाए को तलाश कर रही थी। ओ पितरे सार अजरकुम अल्लाह, अरे मेरा बचाया से मोरा कोई असर ना हुआ। ज़ैनब ने कहा अब अभी को मुस्लिम, अरे क्या तुम पे कोई मुसलमान है? एक मर्तबा आगे बढ़ी, वो शिब्र जाल सुनला सदरे, अरे शिब्र हुसैन के सीने पे सवार था और हुसैन कह रहे थे ए शिब्र, अरे जहाँ तू बैठा है मेरे नाना बोसालिया करते हुसैन की नज़र ज़ैनब पे पड़ी। ए बहन वापस चले जा, अजरकुम अल्लाह। अब बहन का हाल भैया को देखती जा रहे थे, उनके पाँव मक़दर में गए, मक़दर में आना था। फरात का पानी ने सोचला, मुनादी ने निदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला सुबिहल हुसैन बिकरबला। हुसैन करबला में ज़िब कर दिए। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون